بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ نے پیر و مرشد حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا تھا کہ حضور مجھ پر حقیقت مسئلہ فنا و بقا کی واضح کریں، تو انہوں نے فرمایا کہ تمہیں زبانی طور پر اس کی سمجھ نہیں آئے گی، بلکہ ایک وقت آئے گا کہ تم بظاہر خود ساری بات سمجھ جاؤ گے۔ اس بات کو کافی عرصہ گزر گیا اور یہ بات حضرت شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن سے خارج ہو گئی۔ بوقت وصال حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ بات اتفاقاً آئی کہ میں نے پیر و مرشد سے مسئلہ فنا و بقا کی حقیقت کے بارے میں دریافت کیا تھا، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ وہ مجھے اس کے بارے میں بتائیں گے۔ چنانچہ جس وقت حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو آپ کلیر شریف پہنچے۔ جب نماز جنازہ پڑھنے کا وقت ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ملال ہوا کہ اپنے پیر و مرشد کی نماز جنازہ پڑھنے والا میں اکیلا شخص ہوں۔ اسی دوران ایک گھڑ سوار جس نے نقاب اوڑھ رکھا تھا گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور نماز جنازہ کی امامت کرنے کی درخواست کی۔ آپ نے اجازت دے دی۔ بعد از نماز جنازہ اس نقاب پوش گھڑ سوار نے آپ کے ساتھ مل کر حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کو قبر مبارک میں اتارا۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی رسوم و تدفین سے فارغ ہونے کے بعد وہ نقاب پوش گھڑ سوار واپس روانہ ہونے لگا تو آپ نے اس کے گھوڑے کی لگام تھام لی اور عرض کیا کہ مجھے اپنا چہرہ دکھائیں تاکہ جب لوگ مجھ سے سوال کریں کہ تمہارے پیر و مرشد کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی تو میں ان کو جواب دے سکوں۔ حضرت شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ کے بے حد اصرار پر نقاب پوش سوار نے جب اپنی نقاب ہٹائی تو اس وقت حضرت شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ حیران رہ گئے، کیونکہ نقاب پوش سوار در حقیقت خود حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شمس الدین، تم نے ایک مرتبہ مجھ سے مسئلہ فنا و بقا کی حقیقت دریافت کی تھی، تو اس مسئلے کی حقیقت یہ ہے کہ تم نے جس کو دفنایا ہے وہ فنا ہے، اور جو تمہارے سامنے موجود ہے وہ بقا ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم بظاہر یہ مسئلہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ یہ فرما کر حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ نقاب اوڑھا اور جس سمت سے آئے تھے اس سمت دوبارہ روانہ ہو گئے۔ اقتباس الانوار میں تحریر ہے کہ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد ایک ہندو جوگی کہیں سے پھرتا پھراتا آپ کی قبر مبارک کے پاس آیا۔ اس نے پہلے تو خیال کیا کہ یہ کہیں زمانہ قدیم کی ہماری عبادت گاہ نہ ہو، ساتھ ہی یہ خیال بھی آیا کہ کسی مسلمان کی قبر بھی ہو سکتی ہے۔ پھر اس نے خیال کیا کہ اگر کسی مسلمان کی قبر ہوئی تو اس کو برابر کر دوں۔ چنانچہ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر ایک طرف سے سوراخ کر دیا اور اس کے اندر اپنا چہرہ داخل کر کے دیکھنا چاہا کہ اس میں کیا ہے۔ اس ہندو جوگی کا چہرہ اندر جانا تھا کہ اس کی گردن وہیں پھنس گئی۔ اس ہندو نے بہت زور لگایا لیکن گردن باہر نہ نکلی۔ وہ ہندو اسی خوف سے مر گیا۔ رات کے وقت حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے نزدیکی گاؤں میں موجود اپنے ایک عقیدت مند کو خواب میں حکم دیا کہ صبح میری قبر مبارک پر آ کر ایک کتے کو جو میری قبر مبارک کی گستاخی کا مرتکب ہوا ہے اس کو دور پھینک آؤ۔ چنانچہ وہ عقیدت مند صبح جب قبر پر آیا تو اس نے ایک شخص کو دیکھا جس کی گردن قبر مبارک میں پھنسی ہوئی تھی۔
اس عقیدت مند نے جب اس شخص کی گردن کو نکالا تو اس کی شکل کتے کی مانند تھی، چنانچہ اس نے اس نجاست کو قبر مبارک سے دور پھینک دیا۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔